الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا کیا ہے اس میں سے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن اپنی جانوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا ہے، عاجزی، یعنی مقصد یہ ہے عاجزی کے ساتھ جانا ہے، وَقُولُوا، اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے جانا ہے، حِطَّةٌ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے، یا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے جانا ہے۔ تو فرمایا جب تم یہ کہتے ہوئے جاؤ گے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب احسان کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے، ان کے ساتھ مزید اپنی نعمتوں کا ہم جو ہے نا اضافہ فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس تبدیل کر دیا، بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات کے ساتھ، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا، کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے ان ظالموں کے لیے آسمان سے ایک چیخ اتاری یا ذلت والا عذاب ان پر اتارا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو فسق کرتے تھے، یعنی نافرمانی میں تجاوز کرتے تھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل والے جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ 6 لاکھ لوگ مصر سے نکلے، اور اچانک ان کو نکلنا پڑا، کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ضرورت زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، یہ بالکل نہتے وہاں سے نکلے۔ اللہ کا حکم آ گیا کیونکہ فرعون ان کو تنگ کرتا تھا، اس سے جان بچانی تھی، اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ہم فلسطین عطا کریں گے، فلسطین تمہارا فتح والا شہر ہوگا اور وہاں جا کر تم آباد ہو جاؤ گے۔ یہ چلتے چلتے وادی تی کے اندر آ گئے، صحرا تھا بہت بڑا، تی اس جگہ کا نام تھا، تی، وادی تی کے اندر یہ آ گئے، اور یہاں پر کچھ عرصہ ان کو رکنا پڑا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کتاب لینے کے لیے چلے گئے، اور یہاں پر ان سے غلطی سازد ہوئی، اور جس کے بدلے میں ان کے 70,000 آدمیوں کو انہوں نے خود قتل کیا اللہ کے حکم سے۔ اب یہ جو وادی تھی، اس وادی کے اندر کہیں دور دور تک نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی مکان، کچھ بھی نہیں، بالکل چٹیل میدان تھا، صاف ظاہر صحرائی علاقہ، گرمی زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے، تو انہیں ایسی چیز کی ضرورت تھی جو ان کے لیے دن کے وقت کم سے کم سائے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمانوں سے بادلوں کو بھیج کر سائے کا اہتمام کیا۔
غمام یہ غم کی جمع ہے، اور اس بادل کو کہتے ہیں جو تہ بتہ اوپر نیچے ہو، تہ بتہ جو بادل ہوں جو سورج کی کرنوں کو، سورج کی تپش کو، سورج کی گرمی کو زمین تک نہ آنے دے، یہ ہے غمام کا معنی۔ فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اب کھانے پینے کا سامان بھی تو نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے رات کے وقت شبنم نما کچھ قطرے زمین پر گرتے تھے، آسمان سے شبنم نما قطرے زمین پر گرتے اور وہ زمین پہ آ کے جم جاتے، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ جو من ہے نا، من یہ ان کے لیے کیا تھا؟ پانی کا بھی تھا، بیک وقت پانی کی ضرورت بھی پوری کرتا تھا، بیک وقت کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ کچھ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ شہد تھا، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ وہ میٹھا پانی آسمان سے نازل، پر جو بھی تھا یہ میٹھی چیز تھی اور زیادہ تر ان کی پیاس بجھانے کے لیے کام آنے والی چیز تھی جو من ہے۔ اور سلوا جو ہے یہ آسمان سے تیتر نما، بٹیر نما پرندے آسمان سے جھنڈ کی شکل میں آتے، کیونکہ 6 لاکھ لوگوں کا مجمع کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، عام بات تو نہیں ہے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ یہ بٹیر نما پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اور یہ اندھیرے میں ان کا شکار کرتے، شکار کرنے کے بعد ان کو بھون کر کھاتے تھے، اور 40 سال تک یہ اس وادی کے اندر رہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال تک یہ وادی تی کے اندر رہے۔ وادی تی میں 40 سال رہنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا فلسطین کو فتح کرنے کا، کہ اگر تم فلسطین میں جاؤ گے وہاں پر جہاد کرو گے ہم فلسطین تمہارے حوالے کر دیں گے، اور فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل کی حکومت ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے باوجود جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ 6 پارہ سورۃ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہاں صرف مختصر اشارہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا ہم نے فلسطین کی زمین کو 40 سال تک ان پر حرام کر دیا۔ 40 سال تک یہ فلسطین نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بعد ان کے جو وڈیرے لوگ تھے جن پر غلامی کا ابھی اثر تھا، کیونکہ پیچھے سب نے غلامی کی ہوئی تھی فرعون کی، ان پر غلامی کے آثار تھے، اور غلامی کے تاثرات کا عالم یہ تھا کہ یہ بالکل بے جرتے ہو گئے تھے، کوئی جرت نہیں تھی ان کے اندر، بزدل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ جہاد سے انکار کر دیا۔ اب وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا اسی صحرا کے اندر وصال ہوا، دونوں کا اس 40 سال کا سمے ان دونوں کا اسی صحرا کے اندر وصال ہو گیا۔ اب ان کی جو سرداری تھی، جو ان کی قیادت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم خاص تھے جن کا نام یوشع بن نون تھا، ان کے حوالے کر دی گئی۔ نئی نسل آئی، وہ جوان ہوئے۔ اب جو نئی نسل تھی اس سے وہ بزدلی اور وہ بہادری ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو بار بار سنایا جاتا جی تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑا جاتا تھا، یہ مظالم جو تھے وہ بار بار ان کو بتائے جاتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا آنے والی جو نسل تھی وہ بہت زیادہ بہادر ہو گئی، اور پھر انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت کے اندر جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد جو پہلا شہر فتح کیا اس کا نام تھا اریکا۔ مصر کے علاقے میں جو پہلا شہر فتح کیا اس کا نام کیا تھا؟ اریکا نام تھا اس کا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اب انہوں نے اس شہر کے اندر داخل ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں، اس بستی میں جب تم نے داخل ہونا ہے، جب اس کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگو تو اپنے آپ کو جھکا کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے جانا۔ کیا کرنا؟ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جانا۔ یہ نہ ہو کہ تم اکڑ کے جاؤ، سینہ تان کے جاؤ، اپنی گردنوں کو اکڑا کے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔
بالکل عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جانا. اور اس وعدے کو پورا کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں مکہ کو فتح کرایا. آپ پڑھ کے دیکھیے اس وقت حضور علیہ السلام جس سواری کے اوپر سوار تھے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پیشانی اس سواری کی گردن کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی. عاجزی کے عالم میں کہیں سے دیکھنے والے کو کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی فخر، کوئی بڑائی کبریائی نظر اگر کسی نے دیکھا تو اسے کیا نظر آئی؟ عاجزی ہی عاجزی نظر آئی، انکساری نظر آئی، اللہ رب العزت کی کبریائی بڑائی نظر آئی. اللہ کی بڑائی کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی. حالانکہ مکہ والوں نے کتنا ستایا تھا آپ کو پتہ ہے، کتنے مظالم تھے آپ جانتے ہیں اس بات کو بخوبی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. لیکن یہ جو بنی اسرائیل والے تھے جب یہ اس بستی کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کے سینے تنے ہوئے تھے، گردنیں ان کی اکڑی ہوئی تھی. اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے جو ہے نا اپنی زبانوں پر اس بات کا ورد کرنا ہے، حتی یحط حطتاً، اس کا معنی ہے جھاڑ دینا، بوجھ اتارنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. جھاڑ دینا اور بوجھ اتار دینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے حطتاً. اس کا مفہوم یہ ہوتا اگر یہ اس لفظ کو استعمال کرتے یا اللہ پیچھے ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان پر ہم ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے. حطتن حطتن کہنا تھا، ان بدبختوں نے حطتن کہنے کے بجائے لفظ کو تبدیل کر دیا حنتتن، درمیان میں نون لے کر آ گئے، ہے نون اور تو حنتتن. حنتتن کا معنی یہ ہے کہ ہمیں غلہ دے، گندم دے. ٹھیک ہے، بجائے معافی مانگنے کے، بجائے توبہ استغفار کرنے کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے روزی مانگ رہے ہیں. حالانکہ یہ جانتے تھے جب یہ بالکل چٹیل میدان میں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ذرائع نہیں تھے، اس وقت بھی تو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 40 سال تک اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اور بہترین قسم کی غذا یہاں اللہ جو ان سے کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے بجائے الٹا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں غلہ چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. یہ کی پوری لسٹ ہے اگلی آیات کے اندر پھر وہی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں جو ہے نا لہسن چاہیے، ہمیں ادرک چاہیے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے اللہ سے مانگی. تو فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات ان سے کہی گئی تھی حنتتن کے بجائے انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا، پھر ان پر جو ہے نا ایک چیخ آئی، ایک ذلت والا عذاب آیا. اور وہ کیسے آیا یہ انشاءاللہ آگے جب آئے گا قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی حالت میں کسی صورت میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان تکبر کرے. اللہ نے کہا وما ظلمونا، ایک حدیث قدسی میں نے آپ کو سنانی تھی، وہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان لوگوں نے نافرمانیاں کر کے، زیادتیاں کر کے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا. اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، یعنی جتنی مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ فہم و فراست عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، یہ سارے مل کر اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، متقی بن جائیں، سارے متقی بن جائیں اور ایک ایسے تقوی والے شخص کی طرح ہو جائیں جو کبھی پلک جھپکتے گناہ نہ کر سکے.
فرمایا تم سب کے اس تقوی کے باوجود میری بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میری جو شان ہے وہ ویسی کی ویسی رہنی ہے۔ کوئی تم میں سے یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بڑھے گی، نہ، اللہ کی شان ہوئی، عبادت کرو تب بھی ہوئی ہے، نہ کرو تب بھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا انسان، تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، انسان اور جن، تم سب مل کر اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا تمہاری اس نافرمانی کے باوجود، سب کی نافرمانی کے باوجود، اللہ رب العزت کی جو بادشاہت ہے، اللہ کی جو عزت ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ کی عبادت ہوگی، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں اگر میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، ویاتی بآخرین، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لا کے آباد کر دوں، بسا۔ ایک اللہ کی عبادت اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ میری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کون محتاج ہے؟ میں خود اللہ کی عبادت کا محتاج ہوں۔ اور دوسرے، کبھی بھی غرور، تکبر، فخر، بڑائی کا اظہار نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، جھک کے رہنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔